بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ بیرسٹر ابو ذر سلمان نیازی جو کہ وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور جنہوں نے درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور جنہوں نے اب 9 ایسے سوالات کھڑے کیے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 90% جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جھوٹ بولا، سجیل سواتی نے، اور جھوٹ بول کے ریلیف لیا۔ انہوں نے پھر ایک ایک کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو جسٹس علی باقر نجفی صاحب کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کو کیسے عدالت کے سامنے غلط طریقے سے پیش کیا گیا۔ انہوں نے صرف اتنا حصہ تو پڑھا کہ اس میں نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا ہے، لیکن جو اصل بات تھی، جو انہوں نے ریزننگ دی تھی اس فیصلے کے لیے، اس انٹرم آرڈر کے لیے علی باقر نجفی نے، وہ عدالت کے سامنے بیان نہیں کی۔ میں آپ کے سامنے پہلے تو وہ رکھنے جا رہا ہوں جو علی باقر نجفی صاحب کا فیصلہ ہے، اس میں وہ پیراگراف جس کو سکپ کیا گیا۔ عدالت بار بار پوچھتی تھی کہ بھئی وجہ کیوں ڈی آر اوز کو، ایک بندہ ہوتا ہے، دو ہوتا ہے، فلاں کا بھائی کوئی وہاں پہ کوئی الیکشن لڑ رہا ہے، کوئی انتخاب لڑ رہا ہے، کوئی کسی کا کوئی معاملہ، تو انڈیویجول وجہ کیا ہے کہ تمام کو ہٹانا چاہتے تھے، وہ وجہ لکھی ہے علی باقر نجفی نے، جو کل سپریم کورٹ کے سامنے نہیں پڑھی گئی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اتنا بھی نہ کیا کہ دوسرے فریق کو no one should be condemned unheard۔ جب ہمارا نیچرل جسٹس کا پرنسپل ہے کہ آپ کسی کو بغیر سنے مسترد نہیں کر سکتے، تو ان کو سنے بغیر جو یہ فیصلہ سامنے آیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو علی باقر نجفی صاحب ہیں انہوں نے بڑا واضح طور پر اس میں پہلے ہی فرما دیا تھا۔ انہوں نے لکھا پیراگراف نمبر 5، اب انہوں نے شروع کیا پیراگراف نمبر 7 سے، 7 اور 8 پڑھتے رہے، اور جو پیراگراف ریلیونٹ تھا وہ نہیں پڑھا انہوں نے۔ On factual grounds, the apparent absence of a level playing field for the political party of the petitioner is visible to all and has also been seriously noted by many independent groups۔ یہ میں آپ کو آخر میں اس کا اردو میں بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ وہ گراؤنڈز تھی جن کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا گیا تھا۔ ریزننگ بیہائنڈ دی ڈیسیجن، اس کو ہم کہتے ہیں ریشیو ڈیسنڈائے۔ یہ میگزم ہے کہ بھئی ججمنٹ جو دی جاتی ہے، ججمنٹ اور ڈکری دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ڈکری وہ ہوتی ہے جو فائنل کنکلوژن ہوتا ہے، جو کوئی ریلیف دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا، وہ جو فائنل کرکس ہے وہ ڈکری ہے۔ ججمنٹ ہوتی ہے جو اس کرکس تک یا اس فائنل نتیجے تک پہنچنے کے لیے جو ریزننگ بیہائنڈ دی ڈیسیجن ہے، بیہائنڈ دی ڈکری ہے، اس میں جو ریزننگ دی جاتی ہے وہ ججمنٹ ہوتی ہے۔ یہ ججمنٹ اور ڈکری میں فرق ہوتا ہے۔ ڈکری میں صرف یہ لکھا جاتا ہے کہ جی یہ سوٹ الاؤ کیا جاتا ہے، اور اس میں جو پیمنٹ ہے یا ریکوری کا کوئی سوٹ ہے تو اتنے پیسے ان کی جانب، جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کی جانب کیے جاتے ہیں کہ اس نے یہ ادا کرنے ہیں۔ صرف اتنا 4 لائنوں کی وہ ڈکری ہوتی ہے، وہ فائنل کنکلوژن ہوتا ہے۔ ججمنٹ جو ہے اس میں بتایا جاتا ہے جی پلینٹف کا یہ موقف تھا، ڈیفینڈنٹ نے یہ ریٹن سٹیٹمنٹ دی، یہ گواہ ہے، یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس تھی، یہ ساری چیزیں تھی، یہ ایشو فریم ہوئے، اور اس میں ان ایویڈنس اور شہادتوں کی بنیاد پر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو کیس ہے، وہ پلینٹ ہے یا جو دعویٰ ہے وہ منظور کرنا چاہیے۔ یہ ایک اصول ہے، اور اس اصول کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ بہرحال انہوں نے لکھا اپنی جو ججمنٹ ہے کہ on factual ground the apparent absence of a level playing field for the political party of the petitioner is visible to all and also have been seriously noted by many independent groups, with top political leadership locked inside the jail or gone underground by his political party would be a big question mark. The apprehension of the petitioner of avoiding fair and free elections by the Election Commission of Pakistan appears to be well founded, as some district returning officers and assistant returning officers are appointed from the presently posted members of administration throughout the country, with whom the petitioner political party does not inspire any confidence۔ کہ جی الیکشن کمیشن کی جو حوالے سے بھی چیزیں درست نظر آتی ہیں، اور ان کا جو انتظامیہ کے حوالے سے undoubtedly the holding of general elections cost this poor nation billions, which may be wasted if the elections results are not accepted by the major political parties. The intention of election commission to conduct free, fair, impartial election is yet to be transformed into reality۔ ابھی جو الیکشن کمیشن کی انٹینشن ہے فری فیئر انتخابات کی، ابھی حقیقت میں اس نے ٹرانسفارم ہونا ہے۔ ابھی حقیقت نہیں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی یہ نیت ہے فری فیئر الیکشن کی۔
The intention of Election Commission to conduct free, fair, impartial election is yet to be transformed into reality by providing equal opportunities to the candidates for convene and vote with their choice without fear of anyone. In the present scenario, general elections may not give the desired results, which may undermine the future of democracy in our country. یہ ریزننگ دی صرف ریٹرننگ افسران یا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کی نہیں بلکہ انہوں نے الیکشن کی انتخابات کی شفافیت کے بھی اوپر سوال اٹھایا، جس پیراگراف کو بالکل نظر انداز کیا گیا سپریم کورٹ میں. انہوں نے کہا کہ درخواست گزار کی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کی عدم موجودگی نظر آتی ہے. آزاد گروپس نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے. اعلیٰ سیاسی قیادت کے جیل میں ہونے یا انڈر گراؤنڈ ہونے سے انتخاب پر سوالیہ نشان ہوگا. درخواست گزار کے الیکشن کمیشن کی جانب سے منصفانہ اور آزادانہ انتخابات سے گریز کا خدشہ درست معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کچھ ایسے ریٹرننگ افسران تعینات ہوئے جن پر درخواست گزار کی سیاسی جماعت پی ٹی آئی اعتماد نہیں کرتی. انتخابات کے انعقاد پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں جو نتائج تسلیم نہ کرنے پر ضائع ہو سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کا آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ انتخابات کرانے کا ارادہ ابھی تک حقیقت میں تبدیل نہیں ہو سکا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ علی باقر نجفی صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن اس پورے پیراگراف کو آگے کون سا پیراگراف، یہ 5 اور 6 پیراگراف تھے، ان کو بالکل نظر انداز کیا گیا اور ڈائریکٹ چلے گئے پیراگراف 7 اور 8 جو اس کی حد تک تھا. اب ابو ذر سلمان خان نیازی کہتے ہیں کہ 90% آف دی فیکٹس پریزنٹڈ بیفور سپریم کورٹ بائی دی الیکشن کمیشن اینڈ فیڈرل گورنمنٹ ور انٹرو اینڈ مس لیڈنگ. وہ کہتے ہیں 90% جو الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کے سامنے حقائق رکھے وہ غلط تھے، جھوٹے تھے. یہ وہ وکیل کلیم کر رہا ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں بیرسٹر عمیر خان نیازی کا وکیل ہے، ابو ذر سلمان نیازی. وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا سم آر ایز فالوز، کہ کچھ مثالیں انہوں نے دی. پہلے نمبر پر اٹ واز اسٹیٹڈ وی فائلڈ پٹیشن آن 12 دسمبر انٹرو اٹ واز 6 دسمبر. انہوں نے کہا جی کہ پہلا جھوٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو کہا کہ ہم نے 11 دسمبر کو آر اوز ڈی آر اوز کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور ہمارے نوٹیفیکیشن کے ایک دن بعد 12 دسمبر کو پٹیشن دائر ہوئی. وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، 12 دسمبر کو نہیں، ہم نے 6 دسمبر کو پٹیشن دائر کی تھی اور 6 دسمبر کو الیکشن کمیشن کو نوٹس ہوا تھا. دوسرا، اٹ واز اسٹیٹڈ وی چیلنج آر اوز اپوائنٹمنٹ آفٹر دے ور نوٹیفائڈ آن 13 وی چیلنج دیئر اپوائنٹمنٹ پروسیس آن 6 دسمبر. انہوں نے کہا دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ بیوروکریسی سے آر اوز اور ڈی آر اوز لیں گے، ہم نے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے 13 دسمبر کو. یہ غلط بات ہے. ہم نے 6 دسمبر کو اس پروسیس کو چیلنج کیا تھا جس پروسیس میں یہ تھا کہ جی الیکشن کمیشن آر اوز ڈی آر اوز بیوروکریسی سے لینے جا رہے ہیں. وہ ہم نے 6 دسمبر کو، وہ بھی ہم نے 13 دسمبر کو نہیں، وہ بھی ہم نے ساتھ ہی 6 دسمبر کو چیلنج کر دیا تھا، جو انہوں نے مس لیڈ کیا اور عدالت کو جو ہے گمراہ کیا ہے. It was stated Lahore High Court refused to hand over judges as ROs untrue. ECB presented old letter of Lahore High Court dated February 23 کہ انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے انکار کیا ہے انتخابات کے حوالے سے آر اوز ڈی آر اوز دینے کا. انہوں نے 23 فروری کا جو پرانا لیٹر ہے وہ تو سپریم کورٹ کے سامنے شو کیا which was for Punjab and KP assembly elections. Reality is election commission wrote to Lahore High Court on 31st July. اصل لیٹر وہ تھا جو 21 جولائی کو الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کو لکھا which was positively replied by Lahore High Court via its letter dated 19 اگست 2023 جس کو 19 اگست 2023 کو لاہور ہائی کورٹ نے مثبت انداز میں اس کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کا شیڈول جب جاری ہو جائے، ابھی تو پری میچور ہے، جب الیکشن کا شیڈول جاری ہو جائے تو الیکشن کا شیڈول اور ایک جو فریش درخواست ہے وہ دے دیجئے گا، ہم اس کو کنسیڈر کر لیں گے. تو انہوں نے 23 فروری 2000 جب انتخابات مارچ اپریل مئی والے جو ہونے تھے پنجاب اور کے پی کے تب والا 23 فروری کا جو نوٹیفیکیشن ہے اور لیٹر ہے لاہور ہائی کورٹ کا وہ تو پیش کیا، لیکن جو 19 اگست والا لیٹر تھا وہ پیش نہیں کیا اور عدالت کو مس لیڈ کیا ہے اور عدالت کے سامنے جھوٹ بولا ہے. both these letters were not read before the Supreme Court. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے نہیں پڑھے گئے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو چکمہ دے کے انہوں نے یہ ریلیف لے لیا. اور ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جی بڑے دبنگ انداز میں جو اس وکیل کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی، بیرسٹر عمیر خان نیازی جو درخواست گزار تھے. اگلا 4تھا نمبر،
It was said we PTI filed a random petition to subvert elections process. Untrue. It was not random petition. PTI filed petitions in all 4 provincial high courts and we prayed for appointment of judicial officials as ROs only. We never pressed for interim relief in form of staying elections process. انہوں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی اے نے ایسی کوئی رینڈم سی اپلیکیشن فائل کر دی، ایسی بات نہیں ہے. ہم نے ملک کی چاروں جو صوبائی ہائی کورٹس ہیں وہاں اپنی پٹیشنز دائر کیں. ہمارا موقف یہ تھا کہ جی ہر صورت جو آر اوز اور ڈی آر اوز ہیں وہ عدلیہ سے ان کی تقرری کی جائے، اور ہم نے کسی ایک درخواست میں بھی انٹرم ریلیف کے طور پر یہ نہیں مانگا کہ جی الیکشن شیڈول کو روک دیا جائے یا انتخابی پروسیس کو تب تک روک دیا جائے جب تک ہماری درخواستیں پینڈنگ ہیں. ہم نے کسی ایک بھی پٹیشن میں نہ یہ پریئر کی ہے نہ انٹرم ریلیف کے طور پر یہ مانگا ہے. جب ہم نے مانگا نہیں ہے تو ہمارے اوپر یہ کیوں الزام لگایا جا رہا ہے؟ ہم تو صاف شفاف انتخابات چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں جی کہ صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے، اور اس میں یہ جو آپ آر اوز ڈی آر اوز مقرر کر رہے ہیں یہ ہمارے خلاف فریق بنے ہوئے ہیں. پچھلے 10 ماہ سے یہ ہمیں رگڑا لگا رہے ہیں، تو مہربانی کریں. اب اگر انہوں نے ادھر ہم انتخابی مہم کریں تو 3 MPO جاری ہو جاتا ہے، ادھر یہ ہمارے انتخابات کروائیں گے اور ہمارے آر اوز ڈی آر اوز یہ ہیں، تو پھر تو ہم نے تو انتخابات لڑ لیے، پھر ہم نے تو صاف شفاف انتخابات کو دیکھ لیا. تو کہتے ہیں کہ یہ صرف لاہور ہائی کورٹ نہیں، یہ ہم نے چاروں صوبائی ہائی کورٹس میں دیا تھا اور کہیں یہ نہیں کہا تھا کہ جی آپ پروسیس کو روکیں. 5ویں نمبر پر وی ڈڈ ناٹ پرے فار ہالٹنگ الیکشن پروسیس. ہم نے کہیں بھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولا گیا کہ ہم نے کوئی انتخابی پروسیس کو ڈیلے کرنے کے لیے یا ہم نے کسی عدالت کو کہا کہ جی انتخابات کو ڈیلے کیا جائے. ہم نے کہیں مانگا ہی نہیں ہے. جب ہم نے مانگا نہیں ہے تو پھر ہمارے خلاف کیوں سپریم کورٹ میں یہ موقف لیا گیا. 6 نمبر پر وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سیڈ وی کین ریڈریس کمپلینٹس اگینسٹ ڈپٹی کمشنر. انٹرو. اٹ ریسنٹلی فیلڈ ٹو گیٹ DC اسلام آباد ٹرانسفرڈ. انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو کہا جی کہ ہمارے پاس اگر کسی انتظامی افسر کے خلاف آتی ہے تو ہم تو کارروائی کرتے ہیں. وہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے DC اور IG اسلام آباد کو ہٹانے کے احکامات 1 مہینے سے زائد ہو گئے ہیں جاری کیے ہیں. 4 احکامات جاری کیے ہیں. وہ آج وہی DC بیٹھا ہے، وہی IG بیٹھا ہے، اور حتیٰ کہ اب وہی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہے عرفان میمن. تو آپ نے کون سا کارروائی کی ہے؟ ہم نے آپ کو جا کے درخواستیں دی ہیں کہ حمزہ شہباز کے دور کے CCPO بیٹھے ہیں، حمزہ شہباز کے دور کے افسران ہیں، تو ان کو تو ہٹا دیں. آج تک وہ نہیں ہٹائے گئے. آپ نے وہ ریشفلنگ نہیں کی، تو پھر ہم کہاں سے انصاف کی توقع کریں؟ اور آپ سپریم کورٹ کو گمراہ کر رہے تھے. 7ویں نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ ڈیو ٹو سڈن فکسیشن آر لائرز کو ناٹ ریچ سپریم کورٹ. کیونکہ اچانک یہ سارا کچھ ہوا اور ہمارے وکلا سپریم کورٹ میں نہ پہنچ سکے، تو جو مشال یوسف زئی واز her sent to court to inform Supreme Court about these facts. کہ ہم نے جی مشال یوسف زئی جو وکیل ہے، خاتون وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اس کو ہم نے جلدی سے، وہ اسلام آباد میں اس وقت موجود تھی، ہم نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ جائیں اور ججز کو بتائیں کہ جناب اس میں 5-10 منٹ دیں. تو ہمارے وکلا سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں آ کے ویڈیو لنک کے ذریعے جناب کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اتنا موقع بھی نہیں دیا گیا اور ہمیں سننے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی گئی اور ہمیں ریلیف نہیں دیا گیا. بہرحال یہ ان کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے ہیں اور یہ پیچھا کریں گے اس پورے پروسیس کا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.